ماں باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر ہو. دنیا میں کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ دوسرا جو اس کے ساتھ والا ہے زیادہ ترقی کر جائے. یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں آگے کیسے جاؤں. لیکن انسان اپنی اولاد کے متعلق، کوئی بندہ کسی بڑے پروفیشن میں بھی ہو، کسی فن میں ماہر بھی ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اس فن میں آگے چلے جائیں. کوئی مشہور آدمی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میری آنے والی اولاد جو ہے وہ بھی میری طرح مجھ سے زیادہ دنیا کے سامنے نظر آنی چاہیے. تو جو چاہتے یہی ہیں سب لوگ کہ اولاد جو ہے وہ ان سے بہتر ہونی چاہیے، تو اس کو بہتر بنانے کے کچھ رہنما اصول جو ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائے. قرآن پاک میں بھی سورہ لقمان میں اس کا ذکر کیا گیا. حضرت لقمان کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو قرآن پاک کا حصہ بنایا گیا. اولاد کی جو تربیت ہے اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، شروعات کب ہوتی ہے؟ آج کل کے ماں باپ کو سوچنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نے بھاگ دوڑ میں اور اسٹیٹس کی مار جو پڑ گئی انسانوں کے اوپر، دکھاوے کی جو مار پڑ گئی، اس میں ان کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اولاد کی تربیت کا وقت کون سا ہے، کب یہ شروع ہوتی ہے. شروع ہونے کا وقت ہی نہیں پتہ ہے. اولاد کی تربیت شروع کب ہوتی ہے؟ بچہ کتنے سال کا ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت کرنی چاہیے؟ اچھے لوگ اس میں خطا کھا جاتے ہیں، پھر نسلیں بھگتتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، کچھ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، یا کچھ زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں تو رشتہ دار کہتے ہیں بچے بدتمیز ہیں، یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو اپاہج ہوتے ہیں، یا کچھ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا دماغ نہیں چل رہا ہوتا، جن کو ہم سدرے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسے بھی بچے کئی لوگوں کے ہیں گھروں میں جو جسمانی طور پر مکمل پیدا نہیں ہوئے اور پریشان ہیں، صحت کے اعتبار سے ابتدا سے پریشان ہیں. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ اپاہج ہی پیدا ہوں گے یا صحت کے اعتبار سے یہ پریشان رہیں گے؟ کیونکہ ماں باپ کو، گھر والوں کو بچوں کی تربیت کا صحیح وقت نہیں پتا. صحیح وقت تعین نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی پیدائش ایسی ہوئی ہے. کیونکہ جن گھروں میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہوتا ہے، اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن گھروں میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، جن گھروں میں عورتیں دوسرے پر ظلم کرتی رہتی ہیں، جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جن گھروں میں ساس اور نو کی نوک جھوک دھاری رہتی ہے، جن گھروں کے اندر فاقہ ہوتا ہے، جن گھروں میں غربت ہوتی ہے، جن گھروں میں کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہوتا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ تمام اثرات اسی وقت مرتب ہوتے ہیں. جو بچے کی ماں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، پھر اسی کی طرح کا بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو یہ بچوں کی تربیت کب شروع ہوئی؟ بچے کی تربیت تو اس دن شروع ہوئی جس دن پتہ لگا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہو گیا. تو وہ تربیت کا پہلا دن ہے، تربیت کا پہلا دن ہے. شیخ فرید الدین شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے بھیجا نا، تو استاد پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ شروع ہو گئے آگے آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ پکڑ کے ماں کے پاس لے گیا، وہ کہنے لگا تیرے بچوں کو جب قرآن پڑھنا آتا ہے تو میرا مذاق بنانے کے لیے درس گاہ میں بھیجا. کہا میاں جی خدا کی قسم میں نے اپنے بچے کو کبھی گھر میں پڑھایا ہی نہیں، یہ ابھی چھوٹا سا ہے 5 سال کا. کہنے لگا پھر قرآن آگے آگے کیا
کیسے پڑھتا ہے؟ کہنے لگی کہ جب یہ میری کوکھ میں تھا میں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتی تھی، کئی پارے تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی حفظ ہو گئے۔ تو یہ بتاؤ، جن گھروں میں ماؤں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جن گھروں میں مائیں آپس میں لڑتی ہیں، جن گھروں میں پیدائش سے پہلے آپس میں تشدد ہوتا ہے، جن گھروں میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ گندی باتیں کرتی ہے، جن گھروں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اس ماں سے دوسرا آدمی بدسلوکی کرتا ہو، تو پھر بچہ ہوگا کیسا بھائی؟ پھر کیسی نسل آئے گی دنیا میں؟ خود ظلم کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ دیکھو پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور تھا۔ یہ تمہارے کارنامے جو سامنے آ رہے ہیں، جو اپنے گھر میں کیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جو بچے کی گھٹی کے اندر چلا گیا، پہلے ہی اگر تم لڑتے ہوئے بچے کی پیدائش کرنا چاہتے ہو تو جھگڑالو اولاد ہی اگر آئے گی۔ اگر تم صلہ رحمی کے ساتھ محبت بانٹتے ہوئے بچے کی تربیت کرتے ہو اس کی ماں کے پیٹ میں، تو پھر ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہی بچہ دنیا کے اندر۔ تو بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہو گئی جی؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی۔ جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے کسی ولی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی پاک باز بچے کو، کسی ایسی ماں کو جو بڑی ہو کے رابعہ بصری بنے، کسی ایسے بچے کو جو جنید بغدادی بنے۔ ان کی پیدائش چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے یا اپاہج بچوں کی پیدائش چاہتے ہیں؟ یہ ماں باپ کے رویے طے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کا ضامن بنا کے بھیجا ہے۔ اولاد کی اصل ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے لیے بھیجا کہ جاؤ رزق اکٹھا کرو، دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ماں کے لاکے دو۔ اور آج کے وقت کا ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا 7-8 سال تک بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالو۔ آج لوگ 3-4 سال کے بچے کو پلے وے میں بھیجتے ہیں تاکہ ماں کو، باپ کو فرصت نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کی۔ جو بچہ 3 سال کا پلے وے جانے لگا، 4 سال کا پلے وے جانے لگا، جس نے 24 میں سے 15 گھنٹے باہر ہی گزار دیے اور باقی کے 8 گھنٹے سو کے گزار دیے، وہ جب بڑا ہوگا اس کے دل میں کہاں ان ماں باپ کی محبت ہوگی؟ اس کے دل میں ان ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی جنہوں نے بچپن سے اس کی طرف توجہ نہ دی ہو۔ اور وقت کہاں ہے؟ 4 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو پلے میں بھیجتے ہو، اس کے بعد خود آرام کرتے ہو، پھر بچہ جب آتا ہے اس کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہو، پھر بچہ جب آتا ہے کھانا کھلا کے سونے کی بات کرتے ہو، پھر بچہ جب جاگتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چاہتے ہو۔ یہ چاہتے ہو کہ یہ بچہ ایسی تربیت کے بعد ماں باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لاٹھی نہیں بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے پالا جائے۔ نبی علیہ السلام میں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں تو نبی علیہ السلام کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی ہمیں کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ لوگ اپنے بچوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو جھپکیاں ڈالتے پھرتے ہیں، اپنے بچوں سے دشمنیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں میں سارے گن نظر آتے ہیں، اپنے والوں میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ امام حسین بیٹھ گئے گردن پہ، نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا، مبادہ میں اٹھوں گا، حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے ان کے۔ بچوں سے محبت کی علامتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اگر بچے آ جاتے تھے فرماتے تھے دوڑ لگاؤ میری طرف۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے 10-15 دوڑ لگاتے تھے، کوئی گود میں گرتا تھا، کوئی سر پہ، کوئی بازو پہ، کوئی کندھوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے تربیت دی امت کو، ان انسانوں کو سمجھایا کہ یہ جو آنے والی نسلیں، آنے والے دور میں جن کے ہاتھ میں قیادت ہوگی، آنے والے دور میں جو تمہارے رہبر بنیں گے، آنے والے دور میں جنہوں نے
بڑے بڑے انڈسٹریسٹ بننا، بڑے افسر بننا، ان کے ساتھ پیار اور محبت ان کی گھٹی میں ڈالو گے تب یہ محبت بانٹیں گے. اگر ان بچوں کی گھٹی میں نفرت ڈالو گے تو یہ نفرت بانٹیں گے. محبت بانٹتے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے، نفرت بانٹتے رہے تو خود بھی برباد ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی برباد کر دیں گے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ٹیچر دے گا. کون سا ٹیچر؟ جو پلے وے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اچھا بھائی 5-6 گھنٹے ہمارے بچوں کے پاس. ٹھیک ہے، ٹیچر کچھ سکھا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا استاد دنیا میں اگر بچوں کا کوئی ہے تو ان کی ماں ہے، پھر ان کا باپ ہے. بچے ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے تب کیا کرتے ہیں بھی کیا صحیح ہے کیا غلط. دنیا والے کیا کرتے ہیں وہ بچوں کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. ماں باپ کیا کرتے ہیں وہ بچوں کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط.